اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الم نشرح مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور معزز خواتین اور مائیں بہنیں، آج کی انشاءاللہ ہماری یہ سورۃ الم نشرح، سورۃ الشرح بھی بولتے ہیں، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ الم نشرح سورت کا نام رکھا گیا ہے، جو فرسٹ ورڈ ہے الم نشرح لک صدرک، اسی کو اس سورت کا ٹائٹل بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا موضوع اور اس کا مضمون، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے، تو پھر ترجمے سے ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اس کا ٹاپک ہے، بالکل شارٹ میں الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو تکلیفیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ پر ایک گویا بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا اور تنگی سی ہو رہی تھی۔ تو یہ والی صورت اور جو آگے آئے گی والضحیٰ واللیل اذا سجا، اصلاً دونوں ایک ہی اس میں ہے سینس میں۔ یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ گھبرائیے مت، ہم نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دے دی ہیں اور مشکلات آتی ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو گویا ان صورتوں میں، اس والی میں اور جو آگے آئے گی اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کا ٹاپک ہوا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیا ٹاپک ہوا اس صورت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، آپ کو دلاسا دینا۔ اب دیکھیے، ہم جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ شروع کی، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ گویا یہ تین نعمتیں ہوئیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، تذکرہ کیا۔ تین نعمتیں ہوئیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کہنے، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سینے کو کھولنے کا مطلب، ہم نے آپ کے سینے کو علوم و معارف سے، انوار نبوت سے، علم کی روشنی سے، ان سب چیزوں سے ہم نے آپ کے سینے کو بھر دیا۔ لم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ قرآن کریم میں آیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے اس کو سینے کو کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت سے نوازا گیا، اس سے پہلے کا وقت، نبوت سے پہلے کا اور نبوت کے بعد کا وقت
بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ نبوت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی غار حرا کے اندر، جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، تو 40 سال سے پہلے کی زندگی اور 40 سال کے بعد کی زندگی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کس حساب سے؟ لوگوں کے برتاؤ کے اعتبار سے۔ جب تک آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، تب تک کفار مکہ آپ کو سب سے سچا، سب سے امانت دار، سب سے شریف اور انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، سب سے شریف سمجھتے تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار پر کبھی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تھی تو جھگڑا ہو گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بقول ان کے کہ جو صبح آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لے گئے تھے تو فوراً انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے، کون سے ورڈز کہے تھے کہ رضینا ھذا الصادق الامین، کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہے، ہم تو راضی ہیں، خوش ہیں۔ تو ہر ایک کی زبان پر تھا الصادق الامین، سچے، امانت دار۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اب جو ہے لوگوں کو ڈرائیے، انذر قومک، اپنی قوم کو ڈراؤ، بتاؤ اپنی قوم کو، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو فوراً اس کے بعد سب کا رویہ چینج ہو گیا، سب کا جو بیہیویئر تھا آپ کے ساتھ، جو سوچ تھی، وہ سب کی سب چینج ہو گئی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا تھا، کوئی آپ کو شاعر بتاتا تھا، کوئی آپ کو جو ہے جوتشی بتلاتا تھا، کوئی آپ کو جھوٹا بتلاتا تھا، آپ کو تکلیفیں بھی دیتے تھے۔ ابو جہل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب آپ جو ہے عبادت کرتے تھے مکہ میں کعبے کے اندر، تو وہ آپ کے اوپر کبھی کوئی چیز رکھ دیتا تھا، کبھی اونٹ کی اوجھڑی، وہ گندا جو حصہ ہوتا ہے وہ رکھ دیتا تھا، کبھی گلے میں کچھ ڈال کر کھینچتا تھا، تو سب کا رویہ چینج ہو گیا تھا، تو بڑی تکلیف میں ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا سفر کیا تھا، طائف کا سفر تھوڑا طویل بھی ہے، یعنی اس کا قصہ، اور اس کو انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ طائف کے سفر میں آپ کو کتنی تکلیف دی گئی تھی، تو وغیرہ جتنی بھی تکلیفیں تھیں۔ اور پھر آپ کو سب سے زیادہ کیا فکر رہتی تھی؟ فکر رہتی تھی کہ دعوت مجھے پہنچانی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، تو آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی اس بات کی فکر تھی کہ کس طرح یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اور یہ سماج درست ہو جائے، کس طرح سے اس کے اندر سے یہ سب برائیاں ختم ہو جائیں، جو چوری کی اور ڈاکہ زنی کی، لڑائی کی جو برائیاں تھیں، لڑائی جھگڑے کی، ان سب برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو بڑی فکر تھی۔ تو آپ کو تسلی کے لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، علم و حکمت سے بھر دیا، آپ کو ہم نے سب سے بڑا معلم بنایا، پوری دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر آپ ہیں۔ ٹیچرز ڈے میں اگر آپ کو یاد نہیں کیا جاتا تو گویا وہ کچھ نہیں جانتے جو یاد نہیں کرتے، کوئی ٹیچر ڈے نہیں منایا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علم و نبوت سے، حکمت سے بھر دیا گیا تھا۔ دوسری جو اللہ نے نعمت بیان کی وہ کیا تھی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، اس بوجھ کو رکھ دیا، ختم کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ آخر کون سا بوجھ تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی؟
تو یہ وہی تھا ایک نبوت سے پہلے کا. نبوت سے پہلے کا کون سا بوجھ ہوا کہ آپ کو فکر رہتی تھی کہ کس طرح یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے, کس طرح اس سوسائٹی کے اندر سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جائے. تو جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کام کرنا ہے, تو گویا ایک بوجھ ہلکا ہوا کہ ٹھیک ہے اب مجھے راستہ بتا دیا گیا, اب مجھے یہ کام سونپ دیا گیا. یہ بوجھ ہوا. ایک بوجھ جو نبوت کے بعد تھا, نبوت ملنے کے بعد آپ کو بڑا افسوس, بڑی حیرت رہتی تھی اور دعوت و تبلیغ کی فکر رہتی تھی, بہت ہی زیادہ فکر رہتی تھی. قرآن کریم کے اندر دیکھیے آپ کس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اس کا ترجمہ کروں گا میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس قدر فکر رہتی تھی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اللہ یکونوا مؤمنین, اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فکر ہے دعوت تبلیغ کی, ان لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ گویا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. انسان جب زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اپنی جان کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیفیت بیان کی, سیم یہی کیفیت رہتی تھی آپ کی کہ گویا آپ کی جان چلی جائے گی, کڑتے تھے آپ, اندر ہی اندر کڑتے تھے. ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند رہتے تھے. تو اس فکر سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بوجھ تھا اس سے نجات دی, اس سے تسلی دی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وما علیک الا یزکا لست علیہم بمسیطر. اس طرح کی آیت ارشاد فرمائی جن آیتوں کا مقصد اور مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام ان کو ایمان لانا نہیں ہے. آپ کا کام یہ نہیں کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں, بلکہ آپ کا کام کیا ہے, ان علیک الا البلاغ. آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. آپ ان تک بات پہنچا دیجئے, اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے حق میں, اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو انہی کا نقصان ہوگا. آپ زیادہ فکر مت کیجئے. کلمہ پڑھوانا اور ان کو ایمان لانے پر مجبور کرنا یہ آپ کا کام ہرگز نہیں ہے, بلکہ پہنچانا, ان تک بات پہنچ جائے, اسلام کا پیغام پہنچ جائے, حجت تمام ہو جائے. ان سے اتنی بات کلیئر کر دو کہ انہیں یہ احساس ہو جائے حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ سامنے والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہی دین سچ ہے, یہ ٹھیک ہے. اس حد تک جو ہے دوسرے کو سمجھا دینا ہے, تب جا کر ہماری حجت تمام ہوتی ہے, ہماری کوئی پھر کمی نہیں رہ جاتی. باقی اب اس کا کام رہے گا, اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ سزا بھگتے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ بھی کم کیا آپ کو یہ کہہ کر کہ ان علیک الا البلاغ لست علیہم بمسیطر, کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کے ایمان لانے کے, آپ ذمہ دار نہیں ہیں. کاش ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی, جو کڑن تھی, اس میں سے بھی ہمیں کم از کم 1% کم از کم ہمیں حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم دعوتی کام پر لگ جائیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی گزری, مکہ میں وہ پوری کی پوری لوگوں کو دعوت دینے میں گزر گئی. آپ کو جب جو ہے نبی بنایا گیا تو آپ نے کیا کیا, ایمان کی دعوت دینی شروع کی. اس وقت نماز کی دعوت دینے کا تو کوئی تصور نہیں تھا, تو آپ نے ایمان کی دعوت دینی شروع کی. مکہ میں آپ ایمان کی دعوت دیتے رہے. تو ہمیں جو
خیر امت بنایا گیا ہے، ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا گیا ہے، اس وراثت کا کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اندر غور کیا ہے کہ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر چلے ہو؟ کیا آپ نے دعوت کا کام کیا، ہم بھی دعوت کا کام کریں گے؟ قرآن شریف میں کیا آتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہر چیز کے لیے نمونہ ہے۔ اتباع کرنے کو کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی باتوں کو مانیں، جیسے جیسے آپ نے لائف گزاری ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع ہیں، سچے فرما بردار ہیں، سچے خلیفہ ہیں؟ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ میں فلاں صاحب کا جو ہے پیروکار ہوں، ان کی اتباع کرتا ہوں میں، مثال کے طور پر کسی حکیم صاحب کو لے لیجئے، حکیم اجمل خان کو لے لیجئے، دہلی کے بڑے حکیم گزرے ہیں، کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حکیم اجمل خان کا پیرو ہوں، میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا خاص بات ہے بھائی آپ کے اندر؟ ایسا آپ نے کیا کر لیا ہے کہ آپ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ تو وہ کہے کہ جو ہے آپ میرے کپڑے نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ میرے کپڑے دیکھیے آپ، بالکل ایک دم حکیم صاحب جیسے ہیں، حکیم صاحب کپڑے پہنتے تھے ایسے ہی کپڑے پہن لیے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ کپڑے پہننے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جو ہے حکیم صاحب کے پیروکار نہیں بنتے۔ وہ کہے نہیں آپ میرے چلنے کا طرز دیکھ لیجئے، چلنے کا اسٹائل دیکھ لیجئے آپ میرا، بالکل حکیم صاحب جیسا ایک دم۔ تو پھر وہ کہے گا کہ یہ بھی کوئی جو ہے معنی خیز بات نہیں ہوئی کہ آپ کے چلنے کا اسٹائل ہو گیا تو آپ کوئی حکیم صاحب کے پیرو ہوں گے، جو ہے پیروکار ہوں گے، ان کے خلیفہ آپ کہلائیں گے۔ وہ کہے نہیں آپ میرا بنگلہ تو جا کر دیکھیے، میرا گھر دیکھیے آپ، کیسا شاندار، بالکل حکیم اجمل صاحب جیسا ہے۔ تو آپ کیا کہیں کہ ٹھیک ہے ہاں، لیکن ابھی آپ جو ہے حکیم اجمل خان کے پیروکار نہیں کہلائیں گے۔ اس سے پھر پوچھیں کہ اور کیا ہے، اور کیا خاص بات ہے؟ وہ سب کچھ بتا دے گا کہ میں نے جو ہے میں نے ہر چیز انہی کی طرح، میرے بات کرنے کا انداز دیکھیے اسی طرح ہے۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ اچھا آپ یہ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا کام کیا ہے، پیشے سے آپ کیا ہیں؟ وہ کہے کہ میں تو جو ہے ٹیچر ہوں، یا میں تو جو ہے موچی ہوں، جوتے گاٹھتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے ہر کوئی شخص یہ کہے گا کہ کہاں حکیم اجمل صاحب اور کہاں تم چاہے ان کی پوری وردی پہن لو، ان کے جینے کا اسٹائل، لائف اسٹائل آپ پورا جو ہے کاپی کر لو، ہر چیز کاپی کر لو، لیکن اگر آپ حکمت نہیں کرتے تو خاک جو ہے تم حکیم صاحب کے فرما بردار کہلاؤ گے، حکیم صاحب کے جو ہے پیروکار اور متبع کہلاؤ گے۔ تو کوئی عقل مند جو ہے اسے کیا نہیں کہے گا کہ تو حکیم صاحب کا متبع ہے۔ اب سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اپنی زندگی کو، ہم دعویٰ کریں کہ ہم متبع ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد ہے، مین مقصد کیا اللہ کے رسول کا؟ اسلام کی دعوت پہنچانا، رسول کہا گیا ہے، رسول رسالت دی گئی ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی جانب، پوری دنیا کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو آپ کا اصلی مقصد کیا تھا یہاں پر دنیا میں بھیجنے کا؟ مین مقصد ایمان کی دعوت دینا، سمجھانا لوگوں کو کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد کو نہیں اپنائیں گے
اور ایمان کی دعوت دوسروں کو نہیں دیں گے تو کیا ہم اللہ کے نبی کے سچے متبع کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہم کس منہ سے کہیں گے پھر کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، سچے متبع ہیں؟ ہر چیز تو کاپی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل ٹارگیٹ تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ ہم نے کاپی نہیں کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بننا ہے، سچا پیروکار بننا ہے، تو ہمیں دعوتی کام کو اپنانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بوجھ تھا گویا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پس منظر میں، کہ آپ کو اتنی فکر رہتی تھی، اتنی کڑن رہتی تھی کہ گویا آپ خود اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ تو اسی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بوجھ اتار دیا ہے وہ جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، باقی وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ اس کا آپ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں لایا، آپ نے سمجھایا ایمان بھی لے کر آتا، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرماتے اللہ تعالیٰ اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی سورۃ الکوثر کی، اس کے اندر میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا جو ترجمہ تھا کہ تمہارے دشمن ہی کی بے شک جڑ کٹی ہوئی ہے۔ وہاں پر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طرح پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا گیا، آپ کا نام چھا گیا دنیا میں۔ جسے کوئی یوٹیوب پہ چھا جاتا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ چھا جاتا ہے، کوئی فیس بک پہ چھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا پوری دنیا میں چھا گیا آج تک۔ اس وقت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی سی جماعت تھی ایمان والوں کی، مکہ میں مختصر سی جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، باہر کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی اور بتایا، لوگوں کو بتایا کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو کیا اس وقت کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ذکر بلند کر دیا؟ کوئی جانتا نہیں ہے باہر، کوئی پہچانتا نہیں ہے، ذکر کہاں سے بلند کر دیا؟ تو آج آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت لیا جاتا ہے، لاکھوں لاکھوں کروڑوں درود شریف روزانہ آپ پر بھیجے جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، بلکہ آپ کے خاندان پر بھی بھیجے جاتے ہیں، وعلی آل محمد، کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ آپ کا ذکر کتنا بلند کر دیا۔ اذانیں ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آئے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اونچے اونچے میناروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، شام و فلسطین اور ادھر پورے علاقے، پوری دنیا کے اندر، لے کے جاپان سے اور موروکو تک آپ کا نام لیا جاتا ہے، ہر وقت آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ رفعنا لک ذکرک۔ دشمنوں نے آپ کو تانا دیا تھا، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو دشمنوں نے آپ کو کیا تانا دیا تھا کہ اب تو ان کی نسل ختم، کوئی نام تک نہیں لے گا ان کا، تو نام لیوا نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا ان کو، آگے دیکھ لینا۔ تو دشمنوں نے تانا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دائی کی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور حمایت میں کھڑے ہوئے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کس کا نام لیا جا رہا ہے اور کس کو ملعون کہا جا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 100%، 100% یہ آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے فرمایا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کر دیا، کیسے ہم نے جو ہے آپ کے نام کو بلند کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا نا تو تمہارا نام ضرور ضرور میرے ساتھ لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ انسان مسلمان ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ساتھ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تسبیح پڑھتی رہنی چاہیے۔ آپ اگر لا الہ جو ہے، ایک بات یاد آ گئی ہے مجھے، اگر آپ لا الہ الا اللہ کے ورڈ پر غور کریں، لا الہ الا اللہ، آپ اس کو ایک بار ریڈ کر کے دیکھیے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں، لپس نہیں ہلیں گے ہمارے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایسے الفاظ، ایسے کلمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ورڈز کا کلمہ بنایا ہے کہ جس میں ہمیں منہ تک ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر موت کے وقت، اس سے معلوم کیا ہوا کہ کوئی آدمی موت کے وقت بالکل حالت نزا میں ہے یا اتنا بیمار ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر تو ہلانا دور کی بات، وہ منہ اور زبان، وہ منہ بھی نہیں ہلا سکتا، اپنے لپس کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، تب بھی وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ آدمی عذر نہیں کر سکتا کہ میری تو طبیعت خراب ہے اور جو ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، میری زبان نہیں چلتی اور میرا جو ہے میرے ہونٹ نہیں ہلتے۔ تو کلمے کا ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً جو ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر ریپیٹ کر دیا اس کو کہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ پر یہ مشکلات آ رہی ہیں لیکن آگے آپ کو آسانی دی جائے گی، آسانی رہے گی۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، دنیا میں بھی یہ میتھڈ اپلائی ہوتا ہے۔ ہر انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اپنی لائف میں، ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جوجھ رہا ہوتا ہے زندگی سے، بڑا پریشان رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد اگر وہ ہمت نہ ہارے، لگا رہے، تو پھر وہ اس کی زندگی پٹری پر آ جاتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ مان کر چلیے کہ زندگی ایک گول چکر ہے، ایک پہیہ ہے، وہیل ہے، پہیہ گھومتا رہتا ہے، جو اوپر ہے اس کو نیچے آنا ہے اور جو نیچے ہے وہ اوپر جا کر رہے گا۔
وقت ہر چیز کا آتا ہے. تو جو بھی مشکلات آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، وہ اگر یہ بات کہہ دیں، جو ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ مشکلات سے نہیں گھبرانا ہے، اگر آپ مشکلات سے گھبرا گئے تو گویا جو ہے آپ ہار گئے. انسان کی سوچ اگر چھوٹی ہو اور پیر کی موچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. بڑا اچھا لگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا اچھا جو ہے موٹیویشنل جملہ کہا ہے، ان مع العسر یسرا، جو ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے جو ہے یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اس پر ہم جو ہے کبھی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، کبھی ہمیں اس پر تسلی نہیں ہوگی کہ ہاں جو ہے آسانی بھی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن خالی یہ نہیں کہ دعوت سے بھرا ہوا ہے، بلکہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں مسائل سے کیسے لڑنا ہے، اس کا بھی حل پیش کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جاؤ. دن بھر آدمی جو ہے دعوت تبلیغ کرے گا تو اگر فارغ ہو جاتا ہے، فَانْصَبْ، تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دو، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے تو ایک کام دیا گیا ہے دعوت و تبلیغ کا، بس ٹھیک ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور آ گیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد عبادت میں لگ جاؤ، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دو، ذکر میں مشغول ہو جاؤ. فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگاؤ. معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، ایک آدمی کیا کرتا ہے دن بھر جو ہے وہ مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور وہ لوگوں کو دین پہنچاتا ہے، لیکن وہ خود اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، نمازوں میں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول نہیں رہتا، تو گویا وہ اس آیت پر صحیح طرح سے عمل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، دعوت تبلیغ کے کام سے، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو عبادت میں لگا دو، تھکا دو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے دل لگاؤ، ادھر ہی متوجہ ہو جاؤ. تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دل لگانا ہے. تو یہ ہمارا علم نشرح کا جو ہے مفصل بیان ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، کہ اس میں شروع میں 3 نعمتیں ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 نعمت شرح صدر کی، سینہ کھول دیا گیا، علم و حکمت سے بھر دیا گیا. دوسری نعمت آپ سے بوجھ اتار دیا گیا، جو آپ پر بوجھ تھا یعنی دعوت کے کام کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اتار دیا. نمبر 3 آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.